ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے۔ اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ میرے آرام کا وقت ہے، تفریح کا ہے، ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں، کیا چاہیے تجھے، بول۔ فقیر نے کہا، نہیں، نیچے اتر آؤ بگی سے، آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، بڑا بدتمیز فقیر ہے یہ، بادشاہ کو اس کی بگی سے اتار رہا ہے۔ تو اس نے فوراً حکم دیا، وزیروں کو پکڑو اس فقیر کو۔ فقیر نے اپنا جبہ ہوا کیا، کھولا، اور اس کے بعد بادشاہ کو کھینچ کر نیچے اتارا اور کہا، پہچان مجھے، میں ملک الموت اسرائیل ہوں، میں ملک الموت اسرائیل ہوں۔ بادشاہ اب وہ کپ کپانے لگ گیا، پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا، میں کیوں آتا ہوں تمہیں پتا ہے، روح لینے آیا ہوں۔ کہا، اسی وقت؟ کہا، اسی وقت۔ کہا، اتنا وقت دے دیں کہ میں واپس چلا جاؤں یہ سفر کو ختم کر کے، اور اپنی سلطنت کے سارے کام بیٹے کو سپرد کر دوں گا۔ کہا، اتنا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، میں بہت جلدی، ابھی وقت کافی کم بچا ہے۔ تو اس نے کہا، اتنی مہلت دے دیجئے کہ بیوی سے بات کر لوں۔ کہا، وہ بھی نہیں ہے۔ اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی گئی، اسی وقت اس کو گرا دیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جو شاہانہ کروفر کے ساتھ جا رہا تھا، اس کو راستے میں اچانک ملک الموت نے روح نکال لی۔ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، سیم۔ ایک عالم ربانی ہے، پرہیزگار، وہ اپنے گھر سے جھولا لے کر سامان لینے کے لیے باہر جلدی جلدی جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے اور سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں یہی فقیر آیا، کہا کہ حضور رک جائیے، تھوڑا کچھ بات کرنی ہے آپ سے مجھے۔ وہ عالم دین رک گئے اور کہا، کیا بات ہے، جلدی جلدی بات کیجئے، مجھے گھر سے سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے جانا ہے، اور گھر میں واپس پہنچا کر مسجد میں اذان ہو چکی ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، جلدی آپ بتائیے کیا بات ہے۔ فقیر نے کہا، آپ نے نہیں پہچانا، میں ملک الموت اسرائیل ہوں۔ اس عالم ربانی نے جھولا پھینک دیا، جو سامان لانے کے لیے جا رہے تھے، جھولا پھینک دیا اور کہا، کہاں تھے آپ کے انتظار میں کتنی راتیں کٹ گئی، کہ آپ آئیں گے، روح نکالیں گے، میں رب سے ملاقات کروں گا۔ یہ دنیا میں جس کی روح اٹکی ہوئی ہے مال سے، وہ مہلت مانگتا رہتا ہے، اور جو رضا الہی کے لیے جیتا ہے وہ ملک الموت کا استقبال کرتا ہے۔ آپ کہاں تھے؟ تو اب یہاں منظر بدلا ہوا ہے۔ ملک الموت نے کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو، آپ جائیے سامان خرید لائیے اور اپنے بچوں کو سامان دے دیجئے، گھر والوں کو کچھ وصیت کرنی ہے وہ بھی کر لیجئے۔ اس عالم ربانی نے کہا، آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ کیجئے آپ، میرے بچوں کا مالک اللہ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، جس نے مجھے کھلایا وہ میرے بچوں کو بھی کھلائے گا، میرا یقین ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ ملک الموت وہاں مہلت نہیں دینا چاہتے، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے تو آپ کر لیجئے کام۔ پھر اس عالم ربانی سے کہا کہ اور کوئی آپ کی خواہش ہے؟ اس عالم ربانی نے کہا، اگر آپ اتنا وقت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے، اتنی مہلت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے، تو خواہش اتنی ہے، گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر جاؤں گا، جس وقت نماز پڑھ رہا ہوں سجدے کے عالم میں جاؤں، آپ روح نکال لیجیے۔ کیسی خواہش تھی! اور اس عالم ربانی کے ساتھ ان کی خواہش کا خیال کیا گیا، وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے اور سجدہ ریز ہوئے، ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے تو اس کے ساتھ ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے، دنیا میں اس کی رضا کے لیے جیتے تھے، تو موت بھی اللہ تعالیٰ ان کی پسند کے حساب سے لیتا ہے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک عقیدہ بھی بتا کر کے جاؤں، تمہارا اور ہمارا جو دنیا سے جانے کا منظر ہے وہ الگ ہے، نبیوں کا مقام الگ ہے۔ نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اجازت لیتے تھے، تمہارے گھر میں اجازت نہیں لی جائے گی، ہاں انبیاء سے اجازت لی جاتی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا منظر تو بہت الگ ہی ہے۔ ملک الموت آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے ایک تماچا لگا دیا، اور کہا جاتا ہے کس نے
موسیٰ پیغمبر نے ملک الموت کو، اور ان کی آنکھ بار آئی، وہ واپس چلے گئے رب تعالیٰ کے حضور اور کہا اے اللہ تو نے کس کے پاس بھیجا؟ اس نے مار کر کے آنکھ بار کر تھی۔ وہ پیغمبرانہ جلال تھا، کسی دوسرے کو کیا ملک الموت چھوڑ دیتے؟ اور کیا کسی کی ہمت تھی؟ یہاں یہ عقیدہ مجھے بتانا ہے، وہ خبیثوں کو سمجھنا چاہیے جو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ جو برابر کہتے ہیں بڑے بھائی کی طرح، ہماری طرح بشر تھے، تم بھی ملک الموت کو تھوڑا انگلی اٹھا کے دکھاؤ، پتا چلے گا تم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ نبی کی شان ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نظام میں خلل ہو گیا، نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ دوبارہ اور ایک گھنے بالوں والا بکرا لے کر جاؤ، اور ان سے کہو کہ اس بکرے کے جسم پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی، اتنی زندگی ان کو دی جائے گی۔ دوبارہ اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکرا پیش کیا، کہا آپ اس پہ ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ دوسرا کوئی ہو تو کہتا نا کہ 1 سال بڑھ گیا تو چلے ٹھیک ہے، 10 سال بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ، میں رب سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے آپ نے کلام کیا اور کہا اے اللہ جب اتنے سال بھی گزر جائیں تب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موت آئے گی، اس لیے کہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موت تو آئے گی، جتنے سال بھی ہوں گزر جائیں موت آئے گی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آنا ہی ہے تو اب کیا تب کیا؟ پھر اسرائیل سے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو، زمین کو لپیٹ دیا گیا، آپ کو دم زدن میں بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا۔ وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے اور کہا اسرائیل سے کہ اب میری روح قبض کر لو۔ یہ شان ہے نبیوں کی کہ ہر ایک کی موت اس طرح سے نہیں آتی ہے، کچھ موتیں وہ ہیں، اسی لیے موت میں بھی درجات ہیں، موت میں درجات ہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بات ہے، آپ سے پوچھا گیا موت کے آنے کے انداز الگ الگ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا مومن کی روح اور کافر کی روح نکالنے میں فرق ہے، ایک کافر کی اور ایک بدبخت کی گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کی جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچو، ریشم کا کپڑا، سلک کا کپڑا ڈال کر کانٹوں کی جھاڑی پر جب کپڑا کھینچیں گے تو اس کے تار کس طرح نکلتے چلے جائیں گے، روح نکلنے کے وقت اس کو ایسا لگے گا ناخن ناخن سے اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی، شدت کا درد ہوگا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کہا ایسے جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں بال پھنساؤ تو نکال لیا جاتا ہے، ایک بال گندھے ہوئے آٹے میں پھنسا ہو تو اس کو نکالنے میں کیا محسوس ہو، نہ بال کو پتہ چلے نہ آٹے کو پتہ چلے۔ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو۔